ایک روایت میں ہے کہ جس وقت قیدیوں کو دمشق میں لایا گیا تھا تو اس وقت ایک عورت یزید کی بیوی ہند کے پاس آئی اور اس سے کہا، اے ہند، ابھی ابھی کچھ قیدی آئے ہیں، انہیں دیکھ کر دل دہل اٹھتا ہے، آؤ چلیں وہیں دل بہلائیں۔ ہند اٹھی اور اس نے عمدہ لباس زیب تن کیا اور اپنی سر تا پا چادر اوڑھی اور دوپٹہ سر پر کر کے اس مقام پر آئی، اور اس نے خادمہ کو حکم دیا کہ ایک کرسی لائی جائے۔ جب وہ کرسی پر بیٹھ گئی تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی۔ آپ نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اسے پہچان لیا اور اپنی بہن ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بہن، کیا آپ نے اس عورت کو پہچان لیا ہے؟ کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے اس عورت کو نہیں پہچانا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ہماری کنیز ہند بنت عبداللہ ہے جو ہمارے گھر میں کام کاج کرتی تھی۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر نیچے کر لیا، اور اسی طرح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا سر نیچے کر لیا تاکہ ہند ان کی طرف متوجہ نہ ہو۔ لیکن ہند ان دونوں بیویوں کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پوچھا کہ آپ نے آپس میں کیا گفتگو کر کے پراسرار طور پر اور خاص انداز میں اپنے سر جھکا لیے ہیں، یا کوئی خاص بات ہے؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش کھڑی رہیں۔ ہند نے پھر پوچھا، بہن، آپ کس علاقے سے آئی ہیں؟ اب زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاموش نہ رہا گیا اور فرمایا، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ ہند نے مدینہ منورہ کا نام سنا تو اپنی کرسی چھوڑ کر احترام سے کھڑی ہو گئی اور پوچھنے لگی، بہن، کیا آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کن مدینہ والوں کے بارے میں دریافت کرنا چاہتی ہیں؟ ہند نے کہا کہ میں اپنے آقا امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کا نام لے کر ہند کی آنکھوں سے محبت کے آنسو جاری ہو گئے اور خود کہنے لگی کہ میں اس گھرانے کی خادمہ تھی اور وہاں کام کیا کرتی تھی، مجھے اس گھرانے سے بہت محبت ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تو اس گھرانے کے کن افراد کو جانتی ہے اور کن کے متعلق دریافت کرنا چاہتی ہے؟ ہند نے کہا کہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ میں آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک باز بیٹیوں کا حال معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پر میں اپنے آقا زادیوں کی زینب و کلثوم کی خیریت دریافت کرنا چاہتی ہوں، اور اسی طرح فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری اولاد کے متعلق معلوم کرنا چاہتی ہوں۔ زینب نے ہند کی بات سن کر اشک بار آنکھوں کے ساتھ جواب دیا، تو نے جو کچھ پوچھا ہے میں تفصیل سے تجھے بتاتی ہوں۔ تو نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کے متعلق پوچھا ہے تو ہم اس گھر کو خالی چھوڑ کر آئے ہیں۔ تو نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق دریافت کیا ہے تو یہ دیکھو، تمہارے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تمہارے شوہر یزید کے سامنے رکھا ہے۔ تو نے اولاد علی علیہ السلام کے متعلق دریافت کیا ہے تو ہم ابو الفضل العباس سمیت سب جوانوں کو کربلا کے ریگزار پر بے غسل و بے کفن چھوڑ آئے ہیں۔ تو نے اولاد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا ہے تو ان کے سب جوان مارے گئے ہیں، صرف ایک علی ابن الحسین باقی ہیں جو تیرے سامنے ہیں اور بیماری کی وجہ سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے۔ اور جو تو نے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر سن کہ میں زینب ہوں اور یہ میری بہن ام کلثوم ہے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دردناک جواب سن کر ہند کی چیخ نکل گئی اور منہ پیٹ کر کہنے لگی، ہائے میری آقا زادی، یہ کیا ہو گیا؟ ہائے میرے مولا کا حال کیسا ہے؟ ہائے میرے مظلوم آقا حسین، کاش میں اس سے پہلے اندھی ہو جاتی اور فاطمہ کی بیٹیوں کو اس حال میں نہ دیکھتی۔ روتے روتے ہند بے قابو ہو گئی اور ایک پتھر اٹھا کر اپنے سر پر اتنے زور سے مارا کہ اس کا سارا بدن خون خون ہو گیا اور وہ گریہ کر کے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش میں آئی تو زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگیں، اے ہند، تم کھڑی ہو جاؤ اور اب اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر یزید بڑا ظالم شخص ہے، ممکن ہے تمہیں اذیت و آزار پہنچائے۔ ہم اپنی مصیبت کا وقت گزار لیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے تمہارا سکون تباہ ہو جائے۔ ہند نے جواب دیا کہ خدا، مجھے اپنے آقا و مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں ہے۔ میری زندگی کا سکون ختم ہو چکا ہے اور اب میں اپنی زندگی کے باقی لمحات اس طرح روتے ہوئے گزاروں گی۔ اے میرے آقا زادیوں، میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے گھر آئیں، ورنہ میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھی رہوں گی اور قطعاً اپنے گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر ہند اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنی چادر اتار کر منہ پیٹتی ہوئی سر برہنہ یزید کے سامنے آ گئی۔ یزید اس وقت 700 کرسی نشین بیرون ملک سفیروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنی تعریف میں محو تھا کہ ہند نے یزید سے کہا،
اے یزید، کیا تو نے حکم دیا ہے کہ میرے آقا زادے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نوک نیزہ پر بلند کر کے دروازے پر لٹکایا جائے؟ نواسہ رسول کا سر میرے گھر کے دروازے پر یزید نے اپنی زوجہ کو اس حالت میں دیکھا تو فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور برے دربار میں اس سر برہنہ دیکھ کر برداشت نہ کر سکا۔ اسے چادر پہنائی اور کہنے لگا، ہاں یہ حکم میں نے دیا ہے، اب تو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ و ماتم کرنا چاہتی ہے تو بے شک کر لے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابن زیاد نے جلد بازی سے کام لیتے ہوئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر ڈالا ہے۔ جب یزید نے یہ چاپلوسی و مکر و فریب سے بھرے ہوئے جملے کہہ چکا تو اس وقت اس نے ہندہ کو چادر اڑائی تو ہند نے کہا، اے یزید، خدا تجھے تباہ و برباد کرے، اپنی زوجہ کے بھرے مجمع میں سر برہنہ دیکھ کر تیری غیرت جاگ اٹھی، مگر تو نے رسول زادیوں کو کھلے عام سر برہنہ کر کے بازاروں اور درباروں میں لایا ہے، اور ان کی چادریں چھین کر انہیں نامحرموں کے سامنے لاتے وقت تیری غیرت کہاں گئی تھی؟ وائے ہو تجھ پر اے یزید!